بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ مغربی اور اسرائیلی حکام کے ماضی کے دعووں کے باوجود امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ادارے کے ڈائریکٹر کی رپورٹ میں آیا ہے کہ ایران بدستور اپنی تحقیقاتی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ میں ایک بار پھر اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران اس وقت ایٹم بم تیار کرنے اور اس کے تجربے کے سلسلے میں کوئی بھی کلیدی سرگرمیاں انجام نہیں دے رہا ہے۔ پی ٹی وی کے سرکاری صحافی وزیراعظم شہباز شریف سے سخت سوالات پوچھنے پر نوکری سے ہی فارغ ہو گئے۔ صحافی نے وزیراعظم شہباز شریف سے پوچھا کہ یہ میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے بدترین دور کیوں ہے؟ حکمرانوں سے سوال کرنا اس وقت بدترین جرم بن چکا ہے۔ آزادی اظہار کی تمام جماعتیں دعوے دار ہیں لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ سینئر صحافی اور لاہور پریس کانفرنس کے صدر اعظم چودھری کو وزیراعظم شہباز شریف سے سخت سوال کرنے پر نوکری سے ہی فارغ کر دیا گیا۔ روس کا کہنا ہے کہ ترکیہ ایک غیر دوست ملک میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات نے اس ملک کو ایک غیر دوست ملک میں تبدیل کر دیا ہے۔ نیٹو کے اجلاس میں ترکیہ کے صدر نے اس فوجی اتحاد میں سویڈن کی رکنیت کی منظوری کی حمایت کی ہے۔ اس سے پہلے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے یوکرینی صدر سے ملاقات میں اس ملک کی نیٹو رکنیت کی بھی حمایت کی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ جو بات جنرل عاصم منیر نے یہی بات جنرل باجوہ عمران خان اور تاجروں کے ساتھ کرتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف کی گفتگو چل رہی ہے کہ موجودہ سیاسی جماعتیں معاشی اصلاحات نہیں کر سکتی، اس لیے 8 مہینے یا 1 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے۔ نیٹو سربراہی اجلاس میں ایک حیران کن پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں ترکی نے سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کی حمایت کر دی ہے۔ اس سے پہلے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ سویڈن صرف اس وقت نیٹو میں شامل ہو سکتا ہے جب ترکی کو یورپی یونین میں شامل کر لیا جائے گا۔ اردوان 1 سال سے دوستوں زیادہ عرصے سے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے آ رہے تھے اور یورپی یونین کا رکن ملک بننے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ چودھری پرویز الہی کے بھائی اور مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے متعدد بار ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ اپنی صحت کو دیکھیں، پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیں اور ضمانت لے کر گھر آ جائیں۔ جس پر پرویز الہی نے کہا کہ میں خود بہت پریشان ہوں، مونس مجھے پھنسا کر چلا گیا ہے، کیسے اس مشکل سے نکلوں کیونکہ جیل میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ لاء کمیشن نے مذہبی تنظیموں اور عام لوگوں سے 1 ماہ قبل گزارش کی تھی کہ وہ اپنی رائے 13 جولائی تک کمیشن کو بھیج سکتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کو لے کر عوام بڑی تعداد میں اپنے مشورے لاء کمیشن کو بھیج رہے ہیں۔ اس گزارش کا زبردست اثر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 46 لاکھ مشورے لاء کمیشن کو موصول ہو چکے ہیں۔ کمیشن نے 14 جون کو ایک بیان جاری کر کے اس قانون پر منظور شدہ مذہبی تنظیموں اور عوام سے مشورہ طلب کیا تھا اور اس کے لیے 30 دنوں کا وقت دیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے میں پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملک کی اقتصادی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ تکنیکی رابطے جاری رکھیں گے۔ پاکستان کو آئندہ بہت محنت کرنا ہوگی۔ پاکستان کے غلام سرکاری ٹی وی کے مطابق عمران خان کے پاکستان مخالف قوتوں سے مضبوط روابط ہیں۔ عمران خان آئے دن بیرونی میڈیا کو ہر روز انٹرویوز دے کر فوج اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے
اور پھر ایک اسرائیلی شخص کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو فنڈز دیں؟ یہ معاملہ سنگین نوعیت اور پاکستان کی سلامتی سے متعلق ہے۔ لندن میں سرکاری دورے پر رہائش پذیر نواز شریف کا کہنا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا ہمارا فرض ہے۔ پاکستان کی معیشت بحال ہو رہی ہے، پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا اور عوام خوشحال ہوں گے۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پوری دنیا میں مقیم پاکستانی قابل فخر اثاثہ ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا ہمارا فرض ہے۔